السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد شاداب ندوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم شاداب ندوی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج میں جس موضوع پر بات کرنے والا ہوں وہ انتہائی خطرناک اور آج کے دور میں سب سے زیادہ چرچت اور کرنٹ موضوع سمجھا جاتا ہے۔ وہ موضوع ہے اسلام فوبیا۔ ہم اخبارات، رسائل اور نیوز پیپر میں پڑھتے ہیں کہ امریکہ اور یورپ میں ایک مسلم خاتون باحجاب کسی بس میں سفر کر رہی تھی تو دوسرے لوگوں نے ان کے حجاب کو چھین لیا اور اس کو طعنہ دیا اور ان سے یہ کہا کہ یہ نسل پرست ہے، ٹیررسٹ ہے، آتنکواد ہے۔ اسی طرح کوئی مسلم فیملی گاڑی میں سفر کر رہی تھی تو اسے تنگ کیا گیا، اسے ستایا گیا، اس پر بھبتی کسی گئی۔ اسی طرح ہندوستان کے اندر اور دیگر جگہوں پر بھی ایک بھیڑ جمع ہوتی ہے، ایک مسلم نوجوان کو مار کر جان سے مار دیتی ہے۔ اس طرح کے واقعات جو پوری دنیا میں پیش آ رہے ہیں، اسے جس نام سے یاد کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں اسلام فوبیا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اسلام فوبیا کو دیکھیں گے اور اس کی کہانی سنیں گے تصویر کی زبانی۔ چلیے، اسلام فوبیا، لفظ اسلام اور فوبیا یہ ایک یونانی لفظ ہے جس کا مجموعہ ہے اسلام فوبیا۔ اسلام فوبیا یعنی اسلام سے دشمنی، اسلام سے نفرت، اسلام سے بغض، اسلام سے فیر۔ اس لفظ اسلام فوبیا کا استعمال عام طور پر یورپ، امریکہ اور دنیا بھر میں اسلام سے دشمنی کے لیے کیا جاتا ہے، کیونکہ لفظ فوبیا جس کے معنی ہے ایک انہونی خوف، ایک ایسا ڈر جس کی کوئی حقیقت نہیں، ایک ایسا خوف جو ریئل خوف نہیں بلکہ صرف دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ جیسے بعض انسان بلندیوں پر چڑھنے سے ڈرتا ہے، بعض لوگ گاڑیوں میں سفر کرنے سے ڈرتے ہیں، بعض لوگ رات کے اندھیرے میں نکلنے سے ڈرتے ہیں، بعض لوگ تیراکی کرنے سے ڈرتے ہیں۔ اس طرح کا جو ڈر اور خوف دل میں بیٹھتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ ایسی ہی آج پوری دنیا میں، خاص طور پر یورپ اور امریکہ کے اندر مسلمانوں کے تعلق سے لوگوں میں ایک ڈر اور خوف بیٹھا دیا گیا ہے کہ مسلمان جو داڑھی والے ہیں، جو ٹوپی والے ہیں، جو اپنے مذہب کو مکمل طور پر فالو کرتے ہیں، جو اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں، یہ ٹیررسٹ ہے، یہ آتنکواد ہے، یہ دہشت گرد ہے، اس سے دور رہنا چاہیے، اس کے قریب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ ایک ہی طرح کی سوچ سوچتے ہیں۔ ان کے دماغ میں ہر وقت ایک دوسرے کو مارنے کے سلسلے میں بات چلتی رہتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اگر دنیا میں اسلامی تہذیب غالب آ گئی، اسلامی کلچر کا بول بالا ہو گیا، اسلامی حکومت قائم ہو گئی، اسلامی نظام معیشت رائج ہو گیا تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ چونکہ اسلام کو فالو کرنے والے اسلامی تہذیب، اسلامی کلچر، اسلامی سیاست، اسلامک پولیٹکس یہ بہت خطرناک ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے بھلائی نہیں اس کے اندر نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے آپ کو چھوڑ کر دوسروں کے دشمن ہوتے ہیں۔ اس لیے اس نظریات کو، اس کنسیپٹ کو ہمیں دنیا میں نافذ نہیں کرنا چاہیے، اس کے خلاف کرنا چاہیے۔ چونکہ اس وقت دنیا کی جو غالب تہذیب ہے، غالب کلچر ہے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ اسلامی تہذیب، اسلامی کلچر کا رواج پوری دنیا میں عام ہو۔ چونکہ جب اسلامی تہذیب، اسلامی کلچر دنیا میں عام ہوگا تو اس سے آج کے دور کے جو تہذیب کے دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ چونکہ اسلام ایک امن اور سلامتی والا مذہب ہے، چونکہ اسلام کے معنی ہی امن اور سلامتی ہے۔ جس مذہب کا معنی امن اور سلامتی اور پیس ہو، کیا اگر اس مذہب
کو پوری دنیا میں رائج کیا جائے گا، اس کی نظام حکومت قائم ہوگی تو کیا دہشت گردی پھیلے گی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کی مثال ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بخوبی ملتی ہے، پھر خلفائے راشدین کی زندگی میں ان کی بہت زیادہ مثالیں ہیں۔ مگر آج کے اس دور میں مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت کو بڑھاوا دیا جاتا ہے، خاص طور پر مغربی میڈیا اس کو ایک پروپیگنڈا بنا لیا ہے۔ مغربی میڈیا نے اس میں زبردست کردار ادا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے یورپ میں اور امریکہ میں آئے دن مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف مظاہرے ہوتے ہیں، احتجاج ہوتے ہیں، پروٹیسٹ ہوتے ہیں، آندولن ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کو امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر دھمکیاں دی جاتی ہے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، تم ٹیررسٹ ہو، تم آتنکواد ہو۔ خاص طور پر داڑھی اور ٹوپی والے مسلمانوں کو اور باحجاب مسلم خواتین کو ٹارچر کیا جاتا ہے، انہیں گالیاں دی جاتی ہے، بھپتی کسی جاتی ہے، انہیں ملک سے نکلنے کی دھمکی دی جاتی ہے۔ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہاں لوگوں کے دلوں میں ایک خوف اور ڈر بیٹھا دیا گیا ہے کہ اگر مسلمان ہمارے ملک میں زیادہ ہو جائیں گے، اسلامی تہذیب غالب آ جائے گی تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ مسلمان کٹر ہوتے ہیں، مسلمان تشدد پسند ہوتے ہیں۔ اس طرح کی افواہیں پوری دنیا میں پھیلائی جا رہی ہے اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف۔ یہ جو افواہ ہے اسی کا نام ہے اسلامو فوبیا۔ یہ آج سے نہیں، جب بھی حق کی آواز بلند ہوئی، حق کی آواز، سچائی کی آواز، اسلام کی آواز کو دبانے کی ہمیشہ کوشش کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اسلام کی دعوت کو لے کر چلے تو اس وقت کا بادشاہ اور جلاد نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام جب حق کی دعوت کو پھیلانے کے لیے نکلے، بادشاہ اس وقت کی حکومت آپ کی دشمن بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام جب اسلام کی اور حق کی صدا کو بلند کرنے لگے تو فرعون آپ کا دشمن بن گیا۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت کو لے کر اٹھے تو کفار مکہ بھی آپ کے دشمن ہو گئے۔ اسی طریقے سے آج کے اس دور میں جہاں بھی اسلام کی بات ہوتی ہے، جہاں بھی سچائی کی بات ہوتی ہے، ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ تشدد پسند ہے، یہ قدامت پسند لوگ ہیں، یہ تھیوکریٹیکل لوگ ہیں، ان سے دور رہنا چاہیے، ان کی سوچ، ان کی فکر زمانے کے مطابق نہیں ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کیونکہ آج کے لوگ جانتے اور سمجھتے ہیں کہ جب اسلامی نظام حکومت قائم ہو جائے گی، اسلامی نظام معیشت قائم ہو جائے گا، اس وقت آج کی معیشت کا جو نظام ہے، آج کی اکنومی کا جو نظام ہے، یہ تہس نہس ہو جائے گا۔ کیونکہ اسلام میں سود نہیں ہے، اسلامی سیاست ایک امن کی سیاست ہے۔ اسلام جب بھی قائم ہوا انہوں نے سب کے ساتھ برابری کا معاہدہ کیا ہے۔ کیونکہ اس کی سب سے بڑی مثال ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے۔ جب مدینہ کے اندر اسلامی حکومت قائم ہوئی، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق کیا، عہد کیا وہاں کے رہنے والوں کو، اور مدینہ میں رہنے والے تمام لوگوں کو ایک امت قرار دیا، ایک قوم قرار دیا۔ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہاں یہودی کے اوپر حملہ ہو تو اس کا دفاع مسلمان بھی کریں گے، اگر مسلمانوں پر کچھ ہو تو یہودی اس کا دفاع کریں گے۔ یہ میثاق مدینہ اسلامی تاریخ میں بہت زیادہ مشہور و معروف ہے۔ مگر ناظرین، ہمیں آج کے اس دور میں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں آج کے اس دور میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پروپیگنڈا پر غور کریں، ہم اس کا مطالعہ کریں، ہم جانیں کہ آخر یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ہمارے خلاف یہ سازشیں کیوں رچی جا رہی ہے، کیوں مسلمانوں کو ٹارچر اور ٹارگیٹ کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں بیدار ہونا ہوگا، ہمیں اویئرنیس ہونا ہوگا، ہمیں اسلامی تعلیمات کو خوب سے خوب تر کرنا ہوگا، اسے حاصل کرنا ہوگا۔ اور اس وقت انسان اور انسانیت معاشی کرائسس کا شکار ہے۔ ہمیں دنیا میں
اس بات کو رکھنا ہوگا، دنیا کو دکھانا ہوگا کہ اسلامی نظامی معیشت دیکھو، اس پر غور کرو، اگر اس کو فالو کرو گے تمہارے درمیان سے غربت ختم ہو جائے گی، کیونکہ اسلام میں زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، صدقات ہے، اسی طریقے سے اور بھی بہت سے طریقے ہیں اسلام میں۔ اگر اس کو رائج کرو گے، اسلامی نظامی معیشت کو لاؤ گے تو سود کا کاروبار ختم ہو جائے گا، ہر ایک خوشحال ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ہمیں اسلامی تہذیب، اسلامی کلچر کو بڑھاوا دینا ہوگا اور ہمیں اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ تو ہمیں اپنے اخلاق کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا ہوگا، کیونکہ دنیا میں ایک ملک ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، اس ملک کے جو لوگ اسلام قبول کیے وہاں پر اسلام کی جانب سے یلغار نہیں ہوا، کوئی اسلامی فوجی وہاں پر نہیں گئے، نہ مسلمانوں کا کوئی وہاں بادشاہ تھا، بلکہ وہاں جو مسلمان تاجر آئے تھے ان کے اخلاق اور ویوہار اور طور طریقوں کو دیکھ کر پورا ملک مسلمان ہو گیا۔ اسی طریقے سے ہمیں صبر کرنا ہوگا، کیونکہ صبر یہ مسلمانوں کا زیور ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اس آیت میں اللہ فرماتے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں خوف دے کر بھوک مری سے آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، مالوں میں کمی کر کے، جانوں میں کمی کر کے آزمائیں گے۔ ہمیں اس صورت میں صبر کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اور ایک چیز اور یہ ہے کہ ہم دنیا میں جہاں پر بھی ہو، ہم جو بھی کام کر رہے ہو، ہمارا جو بھی پیشہ ہو، ہم اسے بھرپور طریقے سے انجام دیں۔ اگر ہم ڈاکٹر ہیں تو ہم ڈاکٹری کو ایمانداری سے کریں اور اس میں ماہر بنیں، اسپیشلسٹ بنیں۔ کسان ہے تو ایک مضبوط کسان بن کر دکھائیں۔ ناظرین، ہم جب اپنے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے، ہم جس میدان میں بھی ہے اس میدان میں سچائی کے ساتھ کام کو انجام دیں گے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ پروپیگنڈا جو آج پوری دنیا میں کیا جا رہا ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا، لوگ مسلمانوں کو اپنے گلے سے لگائیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ اگر ہماری باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی تو آپ ضرور کمنٹ کریں گے اور اس چینل کو لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے۔ فقط والسلام۔